میں جو ہے پچھلے کافی عرصے سے آپ کو سن رہا ہوں، اور کافی جو ہے اپنے اہل سنت کے علماء جو کہ اہل بیت کی محبت کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اب میں اس چیز کو اسٹڈی کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو جیسا کہ آپ یہ ویڈیو میں دیکھتا رہتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ جو پاکستان میں یا باقی جو اہل تشیع علماء ہیں، ان کے بارے میں آپ کے کچھ اختلاف ہیں۔ تو اب مجھے بتائیں کہ میں جو ایک اہل سنت سے تعلق رکھنے والا بندہ ہوں، میں آپ کی جو یہ چیزیں ہیں اسٹڈی کیسے کروں یا ان کو کیسے سوچوں؟ دیکھے بھائی، جو دنیا میں لوگ جو بھی کہتا ہے نا، اس شخص کی بات صحیح ہوتی ہے جس کے پاس دلیل ہو، جس کے پاس دلیل ہو۔ جی، اختلافی مسائل میں دونوں طرف صحیح نہیں ہو سکتے۔ اگر یہاں پہ کوئی اختلاف چل رہا ہے، یا تو ایک طرف صحیح ہے ایک طرف باطل ہے، یا دونوں باطل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب اختلاف ہوتا ہے کسی بھی مسئلے میں، علمی مسئلہ ہو، سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، بایولوجی، کیمسٹری ہو، یا دینی مسئلہ ہو، اگر اس مسئلے میں اختلاف ہے دو فریقین کے درمیان، یا تو دونوں باطل ہیں یا ان میں سے ایک باطل ہے ایک حق ہے۔ تو یہاں پر حق کون ہوتا ہے کسی بھی مسئلے میں؟ آپ چاہے کالج جائیں نا، کیمسٹری، بایولوجی پڑھیں، ہسٹری پڑھیں، تاریخ پڑھیں، حق کس کے ساتھ؟ وہی جس کے پاس دلیل ہے، جس کی بات صحیح ہے وہی حق پر ہے نا۔ ابھی آپ کہتے ہیں آپ شیعہ علماء کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے، تو کون صحیح؟ جس کے پاس دلیل ہے۔ اگر اللہ یاری کے پاس اس کی بات کے لیے دلیل ہے تو اللہ یاری صحیح کہہ رہا ہے، اگر شیعہ علماء صحیح کہہ رہے ہیں ان کے پاس دلیل ہے تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں تو وہ تو نہ اللہ یاری معصوم ہے نہ وہ معصوم ہے، وہی جس کے پاس دلیل ہوگی وہی حق پہ ہوگا۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں کہتا ہوں جو بھی میرا ادعا ہے میرے پاس اس کے لیے دلیل ہے۔ شیعہ مولوی حضرات وہ باگنے، ایسے باگنا کہ انہوں نے جو ہے ابو بکر عمر کا جو ہے منہ سفید کر دیا، بھاگ رہے ہیں ہر طرف، کبھی نہیں، بات کرتے نہیں ہیں جی، میرا کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کو کچھ میرا آتا ہی سوال نہیں کا ہے۔ مطلب، شیعہ مولوی جیسے ان پڑھ، جاہل، یہ بھائی یہ ذاکرین، یہ ٹولہ، مولوی ٹولہ، علماء ٹولہ، حجت الاسلام آیت اللہ، یہ لوگ دنیا کی جاہل ترین طبقات میں ان کا شمار ہوتا ہے، اوکے؟ آپ ان کے نہ جائیں کہ نہیں میں تقریر یہ بہت زبردست کرتے ہیں یہ لوگ، ذاکرین، یہ علماء شیعہ مولوی بہت مقرر رچے ہوتے ہیں، خطابت ان کی فرسٹ کلاس ہوتی ہے، لیکن وہ صرف وہی آتا ہے ان کو، اور اس سے آگے ان کے پاس صرف بہتان، تہمت، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس۔ سمجھ آئی نا؟ یہ شیعہ مولوی کی حالت ہے، میں- اور اس کا مطلب یہ اچھا، نہیں کہ میں یہ جماعت پوچھنا عمرے چاہ کے رہا ہوں، علماء بہتر ہیں، ان کی حالت زار بھی سب کو پتہ ہے جی سر۔ نہیں ہمارے بھی ابھی ماشاء اللہ کچھ اہل سنت کے علماء ہیں جو ہوں، کہ اس چیز پہ آئے ہیں اور یہ چیز بیان کرتے ہیں، اور الحمدللہ کھلم کھلا یہ چیز بیان کرتے ہیں۔ حضرت کیا چیز بیان کرتے ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ان ہوں، کی جو ہے ولایت پہ، ان کے خلیفہ بالفضل پہ بات کرتے ہیں۔ لیکن ہوں۔ ابھی دیکھیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی میں اگر اس چیز کو اسٹڈی کرنا چاہ رہا ہوں تو میں یہ کیسے، کس چیز سے، کون سی بک سے اسٹڈی کروں یا کس علماء کو سنوں؟ ابھی آپ تو کا وہ یہ تو موضوع آپ پہ کو میں مختلف منحصر ہے نا کہ آپ کس موضوع کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں۔ جس میں موضوع پہ آپ آپ مجھے دیکھیں تحقیق کرنا چاہتے ہیں اسی موضوع سے مرتبط، اسی موضوع سے متعلق جو کتابیں ہوں گے اسی کو دیکھیں گے نا۔ وہ تو ایسے تو نہیں کہ میں جانا کس کتاب کو پڑھوں، وہ کیا پڑھنا کیا چاہتے ہیں آپ مجھے بتائیں۔ نہیں میں چاہ رہا ہوں میں شروع سے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ ابھی شروع سے مجھے کیا دیکھیں، چیز؟ مجھے تو صرف دیکھیں سب چیز کو دنیا میں علم بہت بے انتہا ہے، علم بہت زیادہ جاننے کے لیے علم، انسان کی عمر 10 مرتبہ ہم جیے نا یہ کافی نہیں ہے۔ 10 مرتبہ دنیا میں آج ہم پڑھ رہے ہیں، یہ صرف دینی علم کی بات کر رہا ہوں، اب جو دنیائی علم ہے وہ تو بہت زیادہ ہے۔ اب آپ چلے جائیں نا، سائنس، فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، وہ اتنے وسیع ہیں، اتنے کتابیں، تھیوریز اس میں زیادہ ہیں اور اتنے پیچیدہ ہیں۔ یہ تو دینی علم تو آسان ہے، جو دنیائی علم ہے، جو سائنٹیفک سبجیکٹس ہیں یہ بہت پیچیدہ ہیں، ان میں واقعہ نہیں، مغرب کے جو سائنسدان ہیں انہوں نے بہت محنت کی ہے۔ مسلمان مولوی جو بیوقوف ہے وہ اس بات کی قدر نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے کتنی محنت کی ہے۔ عرض یہ ہے کہ یہ اب دنیائی علم تو یہ تو اس کی کوئی میڈیسن ہے، یہ جو ہے مثلا یہ طب ہے نا، علم طبابت کا علم ہے، میڈیسن، یہ اتنا ایک بے پایان علم ہے، اس کا کوئی حد ہی نہیں، جتنا پڑھتے یہ ختم نہیں ہوتی۔ اب اس کو چھوڑیں، جو دینی علم ہے یہ بھی ختم ہونے والے نہیں ہے نا، وہ کہاں سے شروع کریں گے؟ دیکھیں جو انسان چاہتا ہے کہ وہ مثلا عقائد حق اہل بیت علیہ السلام کو جاننا چاہے، اس کے لیے وہ کہاں سے شروع کرنا چاہتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ایک کتاب ہے علامہ مجلسی کی حق الیقین، بہت اچھی کتاب ہے، اس کو پڑھیں۔ اس سے بھی مختصر چاہتے ہیں ایک کتاب ہے پھر میں ہدایت پا گیا، اردو زبان میں پھر میں ہدایت پا گیا، اس کا مصنف ابھی زندہ ہے،
وہ بھی ایک اچھی کتاب ہے، وہاں سے شروع کریں، پھر دیکھ لیں کہ آگے کہاں جاتے ہیں.